बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की वीडियो जो है ये वकालत, प्रॉपर्टी और इन चीज़ों की तरह से हट के होगी। आज कुछ हिस्ट्री पर बात करेंगे और फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो एक मामला चल रहा है जिसमें हज़ारों लोग शहीद हो चुके हैं, उस बारे में बात करेंगे कि फ़लस्तीन इसराइल की लड़ाई की वजह क्या है, इसका हल कैसे होगा, फ़लस्तीन में जो है क़याम कैसे हुआ इसका, इसराइल का। तो इस सारे सिनेरियो पर बात करेंगे। तो 7 अक्टूबर को हमास जो कि गज़ा जिनके कंट्रोल में है, उन्होंने इसराइल पर एक बहुत तेज़ बहुत बड़ा हमला किया। एक दिन में 5000 के करीब जो है वो रॉकेट फायर किए गए, जिसमें 1200 के करीब जो है वो यहूदी जो हैं वो मारे गए। जब से इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान लड़ाई शुरू हुई है, ये उस वक्त से लेके अब तक का सबसे बड़ा हमला है। और उससे अगले दिन ही फिर इसराइल ने वापस अटैक किया और 6000 के करीब फ़ज़ाई हमलों में 6000 के करीब जो हैं वो बम गज़ा की पट्टी पर गिराए गए और उससे हॉस्पिटल, घर और 6000 के करीब लोग शहीद हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे और हज़ारों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए। इमलाक को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आज इस वीडियो में बताऊंगा कि जो है तफसील थोड़ी सी इस बारे में कि इसराइल का क़याम कैसे अमल में आया, हमास का क़याम कैसे अमल में आया, PLO क्या थी। तो इन सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे। हिस्ट्री के मतलब वीडियो है, लंबी होगी थोड़ी सी, और जो लोग हिस्ट्री से लगाव रखते हैं उनके लिए इल्म में इजाफे का बायस ये होगी। अब हम देखते हैं कि इस लड़ाई की वजह क्या है और ये इसका कैसे ये शुरू हुई। 1880 के आसपास यहूदियों का कोई मुल्क नहीं था, पूरी दुनिया में ये आबाद थे, ज़्यादातर यूरोप में आबाद थे। 1880 के आसपास जो यहूदी थे उनको पूरे यूरोप में अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था। यहूदी ये समझते थे कि उनका कोई भी मुल्क नहीं है जिसको वो अपना मुल्क कह सकें। उन पर जुल्म होते थे दूसरे ममालिक में और उनको दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता था। तो उनकी कोशिश थी कि उनका भी एक अपना मुल्क हो और किसी एक जगह पर वो आबाद हों। तो यूरोप से थोड़ी दूर फ़लस्तीन था। फ़लस्तीन में यरूशलेम जो था वो यहूदियों का, मुसलमानों का और ईसाइयों का एक मुक़द्दस मकाम था। वहाँ पर कुछ यहूदी आबाद थे और उनकी तादाद बहुत कम थी और यहूदियों की कोशिश थी कि हम भी वहाँ पर आबादगारी करें और उस एरिए में किसी जगह को अपना मुल्क बनाएं। नाज़रीन, अगर हम 1882 की बात करें तो 1882 में यरूशलेम में सिर्फ 24,000 यहूदी आबाद थे, जो फ़लस्तीन की कुल आबादी का तकरीबन 8% थे। और ये बहुत थोड़ी तादाद थी और जो 92% थी उनमें से अक्सरियत मुसलमानों की थी। तो यहूदियों को पूरी दुनिया में नफ़रत की निगाह से देखा जाता था, उनको पसंद नहीं किया जाता था, उन पर जुल्म किए जाते थे। तो यहूदियों की कोशिश थी कि हम भी एक अलहदा ख़ित्ता बनाएं, एक अलहदा मुल्क बनाएं जो हमारी पहचान हो, हमारा मुल्क हो। तो इस सिलसिले में फिर 1886 में थियोडोर हर्जल नामी एक जो यहूदी था, वो एक था अखबार नवीस था और उसने अपनी अखबार में एक जदोजहद शुरू करने का ऐलान किया और कहा कि हम एक अलहदा मुल्क बनाएंगे। और उसके लिए उसने अखबारात में मुख्तलिफ तरह के जो हैं वो मज़ामीन लिखने शुरू किए और एक यहूदी मुल्क की मांग शुरू कर दी। इससे पहले इस तरह प्रैक्टिकली यहूदी अपना मुल्क नहीं मांगते थे। तो उसमें यह था कि उन दिनों जो फ़लस्तीन था वो सल्तनत उस्मानिया जो ऑटोमन एम्पायर था उसका हिस्सा था। जब सुल्तान को पता चला कि यहूदी इस तरह की कोई मांग कर रहे हैं तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया और किसी भी सूरत में जो सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान थे, किसी सूरत में एक चप्पा भी वो यहूदियों को देने के लिए एग्री नहीं थे और उन्होंने इस पर सख्त बरहमी का इजहार किया और जो हर्जल था उसके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की उन्होंने। ऑटोमन एम्पायर की मर्जी के बगैर ही आहिस्ता आहिस्ता से यहूदियों ने हिजरत करनी शुरू की और जो फ़लस्तीन है, जो ख़ास तौर पे यरूशलेम है, उसके आसपास आबादकारी शुरू कर दी और वहाँ पर आबाद होना शुरू कर दिया। 1914 में जिस तरह मैंने बताया कि
1882 میں یہودیوں کی تعداد 24,000 تھی اور 1914 میں یہ تعداد بڑھ کر 94,000 تک پہنچ چکی تھی اور یہ کل آبادی کی 8% سے بڑھ کر 13% تک چلی گئی تھی۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی، اس میں فرانس، رشیا ایک طرف تھے اور دوسری طرف آٹومن امپائر تھا، جرمنی تھا اور انگلینڈ بھی دوسری ان کے مخالفت میں تھا۔ ورلڈ وار کے سٹارٹ ہونے سے پہلے جو تھا بہت سے ملکوں میں، رشیا میں، برطانیہ میں، امریکہ میں بہت سے یہودی آباد کار تھے، بہت سے یہودی رہتے تھے، تو ان کی فیور حاصل کرنے کے لیے 1917 میں باقاعدہ طور پر انگلینڈ نے ایک حکم نامہ جاری کیا یا اس موومنٹ کو مان لیا کہ اسرائیل کا ایک الگ سے ملک ہونا چاہیے۔ یہودیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ان کا جو ہے اپنی طرف جھکاؤ کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک سپر پاور، برطانیہ جو ایک سپر پاور تھا، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یروشلم میں جو یہودی آباد کار ہیں ان کو ایک علیحدہ ملک دیا جائے۔ 1918 میں ورلڈ وار سٹارٹ ہوئی اور برطانیہ اس میں جیت گیا۔ اس کے بعد جو سلطنت عثمانیہ تھی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بدل گئی، اور جو فلسطین کا حصہ تھا وہ برطانیہ کے کنٹرول میں آ گیا۔ اب کیا تھا کہ برطانیہ تو پہلے ہی اعلان کر چکا تھا کہ یہودیوں کو ایک علیحدہ ملک جو ہے وہ دیا جائے گا، تو اس کے بعد بہت تیزی سے یہودی آباد کار جو تھے وہ یروشلم کے آس پاس آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے، اور اس طرح ان کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار آ جاتی ہے 1930 میں، اس کا آغاز ہو گیا، اور جو تھا جرمنی، اس کا جو سربراہ تھا وہ ہٹلر تھا، وہ یہودیوں سے شدید نفرت کرتا تھا اور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے یہودیوں کو مارنا شروع کر دیا، بنکروں میں بند کر کے گیس چھوڑنی شروع کر دی۔ تو اس ساری چیزوں سے جو ڈرتے ہوئے اور اپنے ملک کی جو ہے ایک علیحدہ ملک بنانے اور اس کی آزادی کے لیے یہودیوں کی جو تھی ہجرت کی تعداد وہ بہت زیادہ شروع ہو گئی، اور انہوں نے یروشلم کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی، کیونکہ اب وہاں پہ آٹومن امپائر نہیں تھا، وہاں پہ برطانیہ کی حکومت تھی اور ان کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی، تو وہاں پر پوری دنیا سے یہودی جو ہے ہجرت کر کے وہاں پر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ 1936 تک تعداد اتنی یہودیوں کی بڑھی کہ 3,90,000 تقریباً یروشلم میں یہودیوں کی آباد ہو گئی، جو کہ آباد ہو چکے تھے۔ یروشلم کی آبادی کا وہ 30% ہو چکے تھے۔ جو عرب تھے وہاں کے رہنے والے، ان کو بالکل یہ بات پسند نہیں تھی، حکمرانی وہاں پہ برطانیہ کی تھی۔ اس کے بعد عربوں اور یہودیوں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور یہ لڑائیاں جو ہیں وہ برطانیہ کی جو حکومت تھی اس کے کنٹرول سے باہر نکل گئیں، اور پھر برطانیہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک اور دنیا میں یونائٹڈ نیشن کے نام سے ایک اور تنظیم بنی، جس کے بڑے بڑے جو ملک تھے، جس میں امریکہ تھا، روس تھا، برطانیہ تھا، یہ ملک اس کے ممبر تھے، اور کنٹرول ان کے حوالے کر دیا کہ آپ یہاں پر کنٹرول کریں، جو ہے ہم یہاں پر کنٹرول نہیں کر سکتے، یہودی اور جو ہیں عرب وہ آپس میں لڑتے ہیں۔ تو وہاں پر یو این او کا کنٹرول ہو گیا، اور یو این او نے وہاں پر اپنی فوجیں اتار دیں، اور اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ یہ ہوا، اس میں یہ تھا کہ اکثریت جو تھی یو این او میں ان کا جھکاؤ یہودیوں کی طرف تھا، اور اس میں اس طرح بٹوارا کیا گیا فلسطین کا کہ 55% جو حصہ ہے وہ دیا گیا اسرائیل کو، جو یہودیوں پر مشتمل تھا، اور 45% جو حصہ تھا وہ فلسطین کے حق میں آیا۔ اور 1945 میں دوسری جنگ عظیم جو تھی وہ ختم ہو گئی، ہٹلر جو تھا وہ مر چکا تھا۔ ناظرین، 14 مئی 1948 کو ایک الگ یہودی ریاست کی بنیاد رکھی گئی، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس میں زیادہ حصہ دے دیا گیا جو کہ منورٹی میں تھے، یہودی تھے، اور اکثریت جو مسلمانوں کی تھی ان کو 45% حصہ دیا گیا۔ 14 اگست 1948 کو اسرائیل کا قیام عمل میں آ گیا، لیکن عربوں کو یہ بات پسند نہیں تھی، اور اگلے ہی دن 15 اگست 1948 کو عربوں
اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ یہ صرف فلسطین کے مسلمان یا عرب اس میں شامل نہیں تھے، جو شام ہے، جو دوسرے ممالک ہیں جس میں عراق ہے، ایران ہے، ان ممالک کی اسرائیل کے خلاف جنگ شروع ہو گئی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اسرائیل اگر یہ جنگ ہار جاتا تو جس طرح پوری دنیا میں ان کے لیے پہلے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، تو اب بھی ان کو اگر وہ جنگ ہار جاتا تو کسی طریقے سے وہ کہیں بھی سروائیو نہیں کر سکتے تھے۔ اب ہوا کیا کہ دنیا کی جو سپر برطانیہ ہے، رشیا ہے، امریکہ ہے، ان کی در پردہ حمایت حاصل تھی اسرائیل کو، اور یہ جو جنگ ہے تمام عرب ممالک کو شکست دے کر انہوں نے یہ جنگ جیت لی، اور جو دیے گئے تھے حصے غزہ اور ویسٹ بینک کا ایریا، ان پر بھی یہودیوں نے قبضہ کر لیا، اور اس طرح یہ جنگ اسرائیل جیت گیا، اور جو فلسطین کا علاقہ فلسطینیوں کو دیا گیا تھا وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس جنگ کو جیتنے کے بعد اسرائیل نے ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ترقی کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا سروائیول اس صورت میں ہے کہ اگر ہم ٹیکنالوجی میں ترقی کریں گے، اگر ہم اکانومی میں ترقی کریں گے، تو انہوں نے بہت زیادہ ترقی کر لی، بہت زیادہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی، اور اس کے بعد 1967 میں پھر عربوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی، جو کہ 5 دن تک جاری رہی، اور یہ جنگ بھی اسرائیل نے جیت لی، اور اس کے بعد اسرائیل نے دوسرے عرب جیسے ایجپٹ ہے، شام ہے، ان کے علاقوں پر بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ تو اس میں پھر UNO شامل ہوا، اور اسرائیل سے جو دوسرے عرب ممالک پر قبضہ کیا گیا تھا وہ جگہ ان سے واپس لی گئی، اور اسرائیل جو فلسطین کا علاقہ تھا وہ پورے کا پورا اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ تو اس کے بعد PLO کی بنیاد رکھی گئی، جس کے چیئرمین یاسر عرفات تھے۔ پہلے انہوں نے کوشش کی کہ ہم لڑائی کر کے اسرائیل سے اپنے علاقے واپس لیں گے، لیکن PLO کو پھر احساس ہو گیا کہ لڑائی اس کا حل نہیں ہے۔ سفارتکاری سے پھر انہوں نے کوشش کی کہ جو ہمارے علاقے ہیں وہ واپس لیے جائیں، اور 1964 میں PLO کی جو بنیاد ہے وہ رکھی گئی تھی۔ 1993 میں ناظرین اوسلو میں اسرائیل کی صدر اور فلسطین کے جو PLO کے جو لیڈر تھے یاسر عرفات، وہ آپس میں ملے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ اس میں یہ ہوا کہ جو غزہ کی پٹی اور ویسٹ بینک کا ایریا ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو واپس کر دیتے ہیں۔ سفارتی سطح پر یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس میں اب ہوا یہ کہ جو تھا ویسٹ بینک کا ایریا، وہاں پر کچھ سینکڑوں میں نہیں لاکھوں میں یہودی آباد ہو چکے تھے، انہوں نے بلڈنگز بنا لی تھی۔ تو کاغذوں میں تو یہ تصفیہ ہو گیا، لیکن پریکٹیکلی جب عمل کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے یہودیوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ اس کا یہ نکلا کہ جو ویسٹ بینک کا ایریا ہے وہاں پر فلسطینی اتھارٹیز اور یہودی اتھارٹیز جو ہیں وہ اکٹھے جو ہیں وہ حکمرانی کریں گے، حالانکہ یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کے بعد یہودیوں میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو یہ پسند نہیں تھا کہ ان کے وزیر اعظم نے کیوں فلسطین کو علاقے دے دیے، تو اگلے ہی سال 1994 میں جو اسرائیل کے صدر تھے ان کو گولی مار دی گئی۔ اس دوران ان دونوں کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہی، اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان۔ تو پھر الیکشن ہوئے غزہ میں، اور ایک اور تنظیم حماس کے نام سے، جس کا مین موضوع ہے آج کی ویڈیو میں، حماس کا قیام عمل میں ہے۔ حماس نے کہا جی کہ ہم کسی صورت میں سفارتکاری سے مل بیٹھ کر نہیں لیں گے، ہم بزور بازو ہم لڑ کر اپنا فلسطین ان سے آزاد کروائیں گے، اور الیکشن میں بہت تھوڑے مارجن سے PLO سے حماس جیت گئی۔ تو غزہ کی جو پٹی ہے وہ مکمل طور پر حماس کے کنٹرول میں آ گئی، اور وہاں سے جو دوسرے PLO کے تھے پیروکار، انہوں نے جو ویسٹ بینک ہے وہاں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ تو اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ یہ ایک پرتشدد جماعت ہے اور اس نے غزہ کی پٹی پر قبضہ کر لیا، تو اسرائیل نے اس کے ارد گرد چار دیواری کر دی۔ زمینی راستے سے، سمندری راستے سے کوئی ذریعہ بھی نہیں رہا وہاں پر خوراک کا، وہاں پر جو ہے پانی کا۔ تو وہاں پر لوگوں کی جو آبادی تھی وہ بھوک اور پیاس میں مبتلا ہو گئی، اور اپنی مرضی سے خوراک دیتے تھے، اپنی مرضی سے پانی دیتے تھے۔ تو اس بارے میں عالمی جو آبادی ہے، عالمی جو ممالک ہیں، انہوں نے بہت دفعہ اسرائیل کی اس بارے میں مذمت بھی کی، لیکن یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا۔ اور جس طرح 7 اکتوبر کو میں نے بتایا ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس جو موساد ہے
वो बहुत एक दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी रखने वाली एजेंसी है, उसके पास जदीद तरीन हथियार हैं, इसराइल के पास जदीद तरीन तैयारे हैं, जदीद तरीन दफाई निज़ाम है। लेकिन हमास ने एक ऐसा हमला 7 अक्टूबर को किया कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कि एक ही दिन में उन्होंने 5000 जो हैं वो रॉकेट उस पर फायर किए, और इसके बाद एक नई जंग शुरू हो गई जो अभी तक जारी है, जिसमें ज़्यादातर जो नुकसान है अब वो गज़ा की पट्टी में रहने वाले फ़लस्तीनियों का हो रहा है। वहाँ पे बमबारी हो रही है, बच्चे शहीद हो रहे हैं। तो ये था जो आज की वीडियो में आपको बताने का मकसद था कि ये मेन कन्फ्लिक्ट है कि किस तरह फ़लस्तीनी आबाद थे, ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, किस तरह यहूदियों ने यहाँ पर आबादगारी शुरू की, किस तरह ये इसराइल का मुल्क बना, क्या क्या इनके मुआहदे हुए, और अब PLO किस तरह बनी, और हमास क्या है, और अब हमास के कंट्रोल में है। और अब इसराइल का कहना यह है कि जब तक हम हमास को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर देते हम ये जंग जारी रखेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के जो नहत्ते मुसलमान हैं उनके हक़ में कोई बेहतर सलूशन जो है वो निकालें और ये जंग बंदी हो जाए और दोनों ममालिक अपनी अपनी सरहदों के अंदर चले जाएं। तो वीडियो को लाजमी शेयर करें, मालूमाती वीडियो है, हिस्टोरिकल है, लोगों की मालूमात में इससे इजाफा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।